अजान। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ کہ جماعت احمدیہ کینیڈا کا جلسہ سالانہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ اتوار کو بخیر و خوبی اپنے اختتام کو پہنچا تھا. ان جلسوں کی بھی اپنی ایک فضا ہوتی ہے جس میں مختلف ماحول اور طبقات کے لوگ ایک مقصد کی خاطر جمع ہوتے ہیں. جماعت سے کمزور تعلق والے بھی جب ایک دفعہ جلسے پر آ جائیں تو اپنے اندر جماعت اور خلافت سے اخلاص، تعلق اور وفا میں اضافہ اور بہتری دیکھتے ہیں. پھر مختلف شعبہ جات کی ڈیوٹیاں ہیں جن میں سے بعض شعبے میرے یہاں قیام کی وجہ سے ابھی تک جاری ہیں، کام کر رہے ہیں. ان میں بھی مختلف طبیعتوں کے مالک افراد جن کا عام زندگی میں جلسے کے دنوں میں سپرد کردہ ڈیوٹیوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ ایسی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہوتے ہیں جو عام زندگی میں اس سے بالکل مختلف کام ہو رہے ہوتے ہیں. اچھے بھلے پڑھے لکھے کھاتے پیتے لوگ جلسے کے مہمانوں کی خدمت کر کے ایک فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. یہ آواز میں گونج تو نہیں زیادہ آگے تک جا رہی ہے؟ ٹھیک. کیوں جی؟ کہاں ہیں ساؤنڈ والے؟ آواز نہیں آ رہی یا الفاظ سمجھ نہیں آ رہے؟ پچھلے جمل ہاں نہیں پچھلی تو جمعہ ٹھیک تھے تو اس جمعہ خراب ہو گیا. کریں پھر، میں انتظار کر رہا ہوں. اب ٹھیک ہے؟ آواز بہتر ہے؟ مزید امپروو کریں. تو میں ذکر کر رہا تھا جلسے کے اختتام کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ خیر سے گزر گیا، اور اس جلسے میں جو کمزور تعلق والے احمدی ہیں
وہ بھی جب آ جاتے ہیں تو ان کو بھی ایک خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر ڈیوٹیوں کا ذکر تھا کہ مختلف قسم کے لوگ، مختلف طبقات کے لوگ ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں. پھر کٹ رہی ہے آواز. وہاں جا کے کھڑے ہوں آخر کا مجھے بتائیں آپ صدر صاحب. اور یہ سب لوگ ایک جذبے کے ساتھ مہمانوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ آنے والے مہمان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان ہیں، خدا کی باتیں سننے کے لیے آنے والے مہمان ہیں. پھر بہت سے احمدی جو کہ پیس ولیج میں رہنے والے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ تقریباً ہر گھر نے اپنے گھر مہمانوں کے لیے پیش کیے ہوئے تھے، اور اس میں خوشی محسوس کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلسے کے مہمانوں کی خدمت کی توفیق دے رہا ہے. بلکہ اس کے علاوہ بھی اور جگہوں پر بھی احمدی گھروں میں مہمان ٹھہرے ہوئے تھے، اور سب خوشی سے مہمانوں کی خدمت کر رہے تھے. پیس ولیج میں شاید اس لیے زیادہ مہمان بھی آئے ہوں کہ میرا قیام اس جگہ پہ تھا. تو بہرحال یہ نظارے جماعت میں محبت اور اخلاص اور ایک دوسرے کی خدمت اور مہمان نوازی کے لیے کہ اس لیے نظر آتے ہیں کہ جماعت ایک لڑی میں پروئی ہوئی ہے، اور نظام خلافت سے ان کو محبت اور تعلق ہے، اور خلیفہ وقت کے اشارے پر اٹھنے اور بیٹھنے والے لوگ ہیں. یہ نظارے ہمیں جماعت احمدیہ سے باہر کہیں نظر نہیں آ سکتے. افراد جماعت کا خلافت سے تعلق اور خلیفہ وقت کا احباب سے تعلق ایک ایسا تعلق ہے جو دنیا داروں کے تصور سے بھی باہر ہے. اس کا احاطہ وہ کر ہی نہیں سکتے. اس خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑا سچ فرمایا تھا کہ جماعت اور خلیفہ ایک ہی وجود کے دو نام ہیں. بہرحال یہ تعلق جو جماعت اور خلافت کا ہے ان جلسوں پر اور ابھر کر سامنے آتا ہے. الحمدللہ مجھے اس بات کی خوشی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کینیڈا بھی اس اخلاص و وفا کے تعلق میں بہت بڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا یہ تعلق مزید بڑھاتا چلا جائے، اور یہ وقتی جوش اور جذبے کا تعلق نہ ہو. آپ لوگوں نے ہمیشہ محبت اور وفا کا اظہار کیا ہے. مئی میں 27 مئی کو جب میں نے خلافت کے حوالے سے خطبہ دیا تھا تو جماعتی طور پر بھی اور مختلف جگہوں سے ذاتی طور پر بھی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ خطوط وفا اور تعلق کے مجھے کینیڈا سے ملے تھے. اللہ کرے یہ محبت اور وفا کے اظہار اور دعوے کسی وقتی جوش کی وجہ سے نہ ہوں، بلکہ
ہمیشہ رہنے والے اور دائمی ہوں، اور آپ کی نسلوں میں بھی چلنے والے اور قائم رہنے والے ہوں۔ یاد رکھیں، جہاں محبت کرنے والے دل ہوتے ہیں وہاں فتنہ پیدا کرنے والے شیطان بھی ہوتے ہیں، جو اس تعلق کو توڑنے یا اس تعلق میں رکھنے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس ایسے لوگوں سے بھی آپ لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے، اپنے ماحول پر نظر رکھنی ہے۔ کہیں سے بھی کوئی ایسی بات سنیں جو جماعتی وقار یا خلافت کے احترام کے خلاف ہو تو فوری طور پر عہدیداران کو بتائیں، امیر صاحب کو بتائیں، مجھے بتائیں، کیونکہ بعض دفعہ بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن اندر ہی اندر پکتی رہتی ہیں، اور پھر بعض کمزور طبائع کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ عہدیداران بھی اپنے اندر یہ عادت ڈالیں، اپنے اندر یہ عادت پیدا کریں کہ جب ایسی باتیں سنیں تو سن کر سرسری طور پر دیکھنے کے بجائے اس کی تحقیق کر لیا کریں، یا کم از کم نظر رکھا کریں۔ ایک دفعہ اگر سنی ہے اور پھر ذہن میں رکھیں، اگر دوبارہ سنیں تو بہرحال اس پر توجہ دینی چاہیے۔ امیر صاحب کو بتائیں، پھر مجھے بھی بتائیں اسی واسطے سے۔ بعض دفعہ جیسا کہ میں نے کہا ایک چھوٹی سی بات لگ رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو اس کے پس منظر کا، بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہوتا، اس کی جڑیں کسی اور جگہ ہوتی ہیں۔ اس لیے کبھی کسی فتنے کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جو وقتی ہے، آپ کے نزدیک سطحی سی بات ہے، اور غصے میں کسی نے کہہ دی ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے، اور ان وقتی شکایتوں کو، شکووں کو دور کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، اور کی جانی چاہیے عہدیداروں کی طرف سے بھی۔ عہدیداروں کو اس بات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور ایسی باتیں سننی چاہیے تاکہ توجہ نہ دینا فرد جماعت اور عہدیداروں میں دوری پیدا کرنے کا باعث نہ بن جائے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، کسی بات کا مجلسوں میں ذکر ہو رہا ہے، جب بھی کسی بات کا، اور پھر شرارت پھیلانے کی غرض سے ذکر ہو رہا ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو بہرحال ہر صورت میں جب بھی کوئی آپ بات سنیں ایسی جس میں ذرا سی بھی نظام کے خلاف کسی بھی قسم کی بو آتی ہو تو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس لیے عہدیداران بھی تمام دنیا کے یہاں سمیت اور امراء بھی جہاں جہاں بھی ہیں ان سے میں کہوں گا کہ اپنے آپ کو ایک حصار میں، ایک شیل میں بند کر کے نہ رکھیں، محصور کر کے نہ رکھیں، جہاں صرف ایسے لوگ آپ کے ارد گرد ہوں جو سب ٹھیک ہے کی رپورٹ دینے والے ہوں، بلکہ ہر ایک احمدی کی، ہر متعلقہ امیر
اور عہدے دار تک پہنچ ہونی چاہیے تاکہ ہر طبقے اور ہر قسم کے لوگوں سے آپ کا براہ راست تعلق ہو۔ بعض دفعہ بعض نوجوان بھی ایسی معلومات دیتے ہیں اور ایسی عقل کی بات کہہ دیتے ہیں جو بڑی عمر کے لوگ یا تجربہ کار لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی نوجوان کی یا کم پڑھے لکھے کی بات کو تخفیف کی نظر سے نہ دیکھیں، کم نظر سے نہ دیکھیں، وقت نہ دیتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ توجہ دینی چاہیے ہر بات کو۔ پھر بعض دفعہ نوجوانوں کے ذہنوں میں بعض سوال اٹھتے ہیں اور اس معاشرے میں اور آج کل کے نوجوان کے ذہن میں یہ باتیں اٹھتی رہتی ہیں کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں ہے اور کیوں نہیں ہے۔ اس لیے خدام الحمدیہ کو بھی، لجنہ معلہ کو بھی اور جماعتی عہدیداران کو بھی ایسے نوجوانوں کی تسلی کروانی چاہیے، ان کو تسلی بخش جواب دینے چاہیے تاکہ کسی فتنہ پرداز کو ان کو استعمال کرنے کا موقع نہ ملے۔ پھر عہدیداران جو جماعتی نظام میں عہدیداران ہیں وہ صرف عہدے کے لیے عہدیدار نہیں ہیں بلکہ خدمت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ وہ نظام جماعت جو نظام خلافت کا ایک حصہ ہے کی ایک کڑی ہیں۔ ہر عہدیدار اپنے دائرے میں خلیفہ وقت کی طرف سے، نظام جماعت کی طرف سے تفویض کیے گئے، ان کے سپرد کیے گئے اس حصہ فرض کو صحیح طور پر سر انجام دینے کا ذمہ دار ہے جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہے۔ اس لیے بڑی محنت سے اور ایمانداری سے اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنے کام کو ایک عہدیدار کو سر انجام دینا چاہیے اور ان عہدیداروں میں اپنے آپ کو شمار کرنا چاہیے جن سے لوگ محبت رکھتے ہوں، جس کا ایک حدیث میں یوں ذکر آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بہترین سردار وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں، تم ان کے لیے دعا کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اگر تقویٰ پر چلتے ہوئے تمام عہدیدار اپنے فرائض نبھائیں اور جب فیصلے کرنے ہوں تو خالی و ذہن ہو کر کیا کریں، کسی طرف جھکاؤ کے بغیر کیا کریں، جیسا کہ پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تقویٰ یہی ہے کہ اگر اپنے خلاف یا اپنے عزیز کے خلاف بھی گواہی دینی ہو تو دے دیں، لیکن انصاف کے تقاضے پورے کریں۔ تو پھر ایسے عہدیدار اللہ کے محبوب بن رہے ہوں گے، جیسا کہ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے، حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو لوگوں میں سے زیادہ محبوب اور ان کے زیادہ قریب اس انصاف پسند حاکم ہوگا اور سخت ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ دور ظالم حاکم ہوگا۔ تو یہاں حاکم تو نہیں ہے لیکن عہدہ بہرحال آپ کے سپرد کیے گئے ہیں، ایک ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی ہے، ایک دائرے میں آپ نگران بنائے گئے ہیں۔ بس یہ جو خدمت کے موقع دیے گئے ہیں یہ حکم چلانے کے لیے نہیں دیے گئے بلکہ خلیفہ وقت کی نمائندگی میں انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہیں۔
خلیفہ وقت کے فرائض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں یہ فرما دیا ہے کہ فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، یعنی بس تو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کر اور اپنی خواہش کی پیروی مت کر، وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ بس جب عہدے داران پر خلیفہ وقت نے اعتماد کیا ہے اور ان سے انصاف کے تقاضے، انصاف کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنے کی امید رکھی ہے، کیونکہ ہر جگہ تو خلیفہ وقت کا ہر فیصلہ کے ساتھ لیے پہنچنا مشکل ہے، ممکن ہی نہیں ہے، تو اگر عہدے داران جن میں قاضی صاحبان بھی ہیں، دوسرے عہدے داران بھی ہیں، اگر اپنے فرائض انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ کی گرفت کے نیچے آتے ہیں۔ میرے نزدیک وہ دورے گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں، دورے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، ایک اپنے فرائض صحیح طرح انجام نہ دے کر، دوسرے خلیفہ وقت کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کر۔ خلیفہ وقت کے علم میں صحیح صورتحال نہ لا کر نمائندے کی حیثیت سے، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، عہدے داران کا یہ فرض بنتا ہے کہ خلیفہ وقت کو ایک ایک بات پہنچائیں۔ بعض دفعہ بیوقوفی میں بعض لوگ یہ کہہ جاتے ہیں، ان میں عہدے دار بھی شامل ہیں، کہ ہر بات خلیفہ وقت تک پہنچا کر اسے تکلیف میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ عام لوگ بھی میں نے کہا جس طرح کہہ دیتے ہیں کہ اپنی تکلیفیں نہ زیادہ لکھو، جو مسائل ہیں وہ نہ لکھو۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ پہلے تھوڑے معاملات ہیں، پہلی تھوڑے پریشانیاں ہیں، جماعتی مسائل ہیں جو ان کے اور پریشان کیا جائے۔ تو یاد رکھیں، میرے نزدیک یہ سب شیطانی خیال ہیں، غلط خیال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا براہ راست حکم خلیفہ کے لیے ہے، اور کیونکہ کام کے پھیل جانے کی وجہ سے کام بہت وسیع ہو گئے ہیں، پھیل گئے ہیں، خلیفہ وقت نے اپنے نمائندے مقرر کر دیے ہیں تاکہ کام میں سہولت رہے، لیکن بنیادی طور پر ذمہ داری جو ہے وہ بہرحال خلیفہ وقت کی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے تو پھر اس کی مدد کے لیے وہ تیار رہتا ہے، کیونکہ خلیفہ بنایا بھی اس نے ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائے بھی خود، ذمہ داری بھی اس پر ڈالے، اور پھر اپنی مدد اور نصرت کا ہاتھ بھی اس پر نہ رکھے۔ اس لیے یہ تصور ہی غلط ہے کہ خلیفہ وقت کو تکلیف نہ دو۔ خلیفہ کو جو برداشت ہے اور تکلیف دہ باتیں سننے کا جس قدر حوصلہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے، یا خلافت کے انعام کے بعد جس طرح اس کو بڑھاتا جاتا ہے، کسی اور کو نہیں دیتا۔ اس لیے یہ ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس سے ادا کروانی ہوتی ہے، بہرحال وہ حوصلہ بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے یہ تصور غلط ہے کہ تکلیف نہ دو، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور تکلیف پہنچانا اس حد تک جائز ہے اور فرض ہے بلکہ ہر ایک کا۔ بس اس تصور کو عہدے داران جن کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ خلیفہ وقت کو تکلیف کیا دینی ہے، وہ یہ ذہن سے بات نکال دیں، اور
مجھے بھی گناہ گار ہونے سے بچائیں اور خود بھی گناہ گار ہونے سے بچیں۔ اگر اصلاح کی خاطر کسی بڑے آدمی کے خلاف بھی کارروائی کرنی پڑے تو کریں، اور اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہ کریں کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اگر فیصلے تقوی پر مبنی اور نیک نیتی سے کیے گئے ہیں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہمیشہ آپ کے شامل حال رہے گی۔ ورنہ یاد رکھیں اگر جماعت احمدیہ الہی جماعت ہے، اور یقیناً الہی جماعت ہے، تو پھر اس کی رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے، فرماتا رہے گا۔ ایک حد تک تو بعض عہدیداران سے صرف نظر ہوگی، لیکن پھر یا تو خلیفہ وقت کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، یا کسی اور ذریعے سے اس عہدیدار سے خدمت کا موقع چھین لے گا، اس کو خدمت سے محروم کر دے گا۔ بس تمام عہدیداران تقوی سے کام لیتے ہوئے ہمیشہ اپنے فرائض منصبی ادا کریں، اور آپ کا کبھی کوئی فیصلہ، کبھی کوئی کام نفسانی خواہشات کے زیر اثر نہ ہو۔ اللہ سب کو اس کی توفیق دے۔ دوسری بات میں باب جماعت سے ہی کہنا چاہتا ہوں، جیسے کہ پہلے بھی میں کہہ آیا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت سے وفا اور اخلاص کا تعلق رکھتی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ریزولوشنز، یہ خط، یہ وفاؤں کے دعوے تب سچے سمجھے جائیں گے، تب سچے ثابت ہوں گے جب آپ ان دعووں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں، نہ کہ وقتی جوش کے تحت نعرہ لگا لیا اور جب مستقل قربانیوں کا وقت آئے، جب وقت کی قربانی دینی پڑے، جب نفس کی قربانی دینی پڑے، تو 100 مسائل کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں سامنے۔ بس اگر یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ کی خاطر خلافت سے محبت ہے، تو پھر نظام جماعت جو نظام خلافت کا حصہ ہے اس کی بھی پوری اطاعت کریں۔ خلیفہ وقت سے تقوی پر قائم رہنے کی طرف سے جو تلقین کی جاتی ہے، اور یقیناً یہ خدا تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہی ہے، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی جس آیت میں خلافت کا انعام دیے جانے کا وعدہ فرمایا ہے، اس سے پہلی آیتوں میں یہ مضمون بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، تو پھر تمہاری کامیابیاں ہیں۔ ورنہ پھر کھوکھلے دعوے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے، ہم آگے بھی لڑیں گے، ہم پیچھے بھی لڑیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے، تو یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر تو انہیں حکم دے تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے۔ تو کہہ دے کہ قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے مطابق اطاعت کرو، یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ بس اگر یہ دعوے ہیں تو پھر تقوی یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کریں. اگر حقیقت میں یہ دعویٰ ہے، سچا دعویٰ ہے، اللہ کے حقوق ادا کریں، اس کے بندوں کے حقوق ادا کریں. ان جلسے کے دنوں میں جو نصائح کی گئی تھیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کریں، اپنے اس عہد پر عمل کر کے دکھائیں کہ ہر معروف فیصلے پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ یہ عہد، یہ دعوے کھوکھلے ہیں. تم اپنی باتوں سے تو یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں ہم یوں کرتے ہیں، زبانی جمع خرچ میں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان دعووں کی کون سخت سے واقف ہے. اس کو گہرائی تک علم ہے، دلوں کا حال جانتا ہے. ان باتوں کی اصل حقیقت کو جانتا ہے، اس لیے اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. بس اللہ کا یہ خوف دل میں رکھتے ہوئے ہر احمدی کو اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر اس طرح زندگی گزارو گے تو تمہارا خلافت کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوگا. اور کیونکہ یہ تعلق خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل فرماتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے خلافت کے احکام سے فیض پانے والے ان لوگوں کو قرار دیا ہے جو نیک اعمال بھی بجا لانے والے ہوں. بس یہ نیک اعمال مشروط ہیں یا خلافت سے تعلق مشروط ہے نیک اعمال کے ساتھ. خلافت احمدیہ نے تو انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن نظام خلافت سے تعلق انہی لوگوں کا ہوگا جو تقوی پر چلنے والے اور نیک اعمال بجا لانے والے ہوں گے. اگر جائزہ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ جن گھروں میں نمازوں میں بے قاعدگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ان کا نظام سے تعلق بھی زیادہ ہے. جو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، ان کا خلافت اور نظام سے تعلق زیادہ ہے. اور جن گھروں میں نمازوں میں بے قاعدگیاں ہیں، جن گھروں میں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے میں وہ شدت نہیں ہے، احمدی ہونے کے باوجود نظام جماعت کا احترام نہیں ہے، لوگوں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، وہی لوگ ہیں جن کے گھروں میں بیٹھ کر خلیفہ وقت کے بارے میں بعض منفی تبصرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو نظام جماعت اور جماعتی عہدیداران سے بالا بھی وہاں سمجھا جا رہا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو جب تبصرے کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں عہدیداروں سے اور بات پہنچتی ہے خلیفہ وقت تک. جب نظام جماعت کی طرف سے کوئی فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو اس پر بجائے استغفار کرنے کے اعتراض ہو رہے ہوتے ہیں. حالانکہ نظام جماعت میں تو خلافت کی وجہ سے یہ سہولت میسر ہے کہ اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ کوئی فیصلہ کسی فریق کی طرفداری میں کیا گیا ہے تو خلیفہ وقت کے پاس معاملہ لایا جا سکتا ہے. اگر پھر بھی بعض شواہد یا کسی کی چرب زبانی کی وجہ سے فیصلہ کسی کے خلاف ہوتا ہے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے اور بلا وجہ نظام پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے،
کیونکہ یہ اعتراض پھر بڑھتے بڑھتے بہت اوپر تک چلے جاتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، پیش نظر رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے میرے سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے تو حالانکہ جب حق پر وہ نہیں ہوتا تو وہ آگ کا گولا اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہوتا ہے، تو یعنی اس وجہ سے وہ اپنے پر جہنم واجب کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس فعل کی وجہ سے اس دنیا میں بھی اس کو سخت اذیت میں مبتلا رکھے، اس کو کئی قسم کے صدمات پہنچ رہے ہوں مختلف طریقوں سے، مختلف وجوہات میں مشکلات میں وہ گرفتار ہو جائے۔ تو بہرحال جیسا کہ میں پہلے عہدیداران سے بھی کہہ آیا ہوں کہ انہیں انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے، لیکن فریقین سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی حسن ظنی رکھیں، اور اگر فیصلے خلاف ہو جاتے ہیں تو معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے دوسرے فریق کو آگ کا گولا پیٹ میں بھرنے دیں، اور لڑائیوں کو طول دینے اور نظام جماعت سے متعلق جگہ جگہ باتیں کرنے کے بجائے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیم پر عمل کریں کہ سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تزلل اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ سب میں یہ حوصلہ پیدا فرمائے اور ہر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بن جائے۔ لیکن یہاں ایک بات کی میں وضاحت عہدیداران اور خاص طور پر امراء کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ان مغربی ممالک میں، جیسا کہ میں اپنے جلسے کی تقریر میں ذکر کر چکا ہوں، آئلی یا میاں بیوی کے جھگڑوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ جھگڑے ایسی نوعیت بھی اختیار کر جاتے ہیں کہ علم ہونے اور ہمدردی ہونے کے باوجود نظام جماعت کچھ نہیں کر سکتا بعض پابندیوں کی وجہ سے، کیونکہ بعض صورتوں میں ملکی قانون ایک فریق کو حق پر نہ ہونے کے باوجود اس کے شہری حقوق کی وجہ سے بعض حق دے دیتا ہے۔ اس لیے ایسے مرد جو ظلم کر کے اپنی بیویوں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ موسم کی شدت کیا ہے، پھر ایسے ظالم باپ ہوتے ہیں کہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس موسم کی شدت میں ماں کی گود میں چند ماہ کا بچہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف نظام جماعت کو عورت کی مدد کرنی چاہیے، پولیس میں بھی اگر کیس رجسٹر کروانا پڑے تو کروانا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جماعت میں فیصلہ کر لیں گے اور ہم باہر نہ نکلیں، بعد میں اگر فیصلہ جماعت میں کے اندر کیا جا سکتا ہو تو کریں، واپس لیا جا سکتا ہے کیس، لیکن ابتدائی طور پر ضرور رپورٹ ہونی چاہیے۔ اور پھر جو لاوارث اور بے سہارا عورتیں ہیں، ان ملکوں میں آ کے لاوارث بن جاتی ہیں اس لیے کہ ان کے والدین یہاں نہیں ہوتے، گھروں مختلف غیروں کے گھروں میں رہ رہی ہیں، ان کو بھی جماعت کو سنبھالنا چاہیے، ان کے رہائش کا بھی جماعت بندوبست کرے، ان کے لیے وکیل کا انتظام کرے، اور پھر ظاہر تو ہو جاتا ہے پردہ پوشی کی جائے، علیحدہ بات ہے۔ ایسے ظالم خامن جو ہیں، ایسے خامدوں کے خلاف جماعتی تعدیر کی سفارش بھی مجھے کی جائے۔ تو اس کے لیے فوری طور پر امریکہ اور کینیڈا کے امراء ایسی فہرستیں بنائیں، بعض دوسرے ممالک میں بھی ہیں مغربی، پتہ کریں، لجنہ کے ذریعے سے ہی پتہ کریں، اور ایسی عورتوں کو ان کے حق دلوائیں، اور جن عورتوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے اور نظام جماعت بھی اس بارے میں حرکت میں نہیں آ رہا، تو یہ عورتیں مجھے براہ راست لکھیں،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرائض احسن رنگ میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی پر چلتے ہوئے جماعت کا فعال حصہ بننے کی توفیق دے، ہم اس مقصد کو پورا کرنے والے ہوں جس کے لیے خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ وہ پاک تبدیلیاں اپنے اندر پیدا کریں جس کی آپ نے ہم سے توقع کی ہے، اپنے نیک نمونے قائم کرنے والے ہوں تاکہ ان نیک نمونوں کی وجہ سے غیر بھی ہماری طرف توجہ کریں، اور اس ذریعے سے ہمیں تمام دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانے کی توفیق ملے۔ بس اس کے لیے ہمیں اپنے ایمانوں کو بھی کامل کرنا ہوگا، اور اگر کہیں سوچوں میں ٹیڑھ ہے تو اس کو بھی دور کرنا ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب انسان مومن کامل بنتا ہے تو وہ اس کے اور اس کے غیر میں فرق رکھ دیتا ہے، اس لیے پہلے مومن بنو، اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ بیت کی خالص اغراض کے ساتھ جو خدا ترسی اور تقوی پر مبنی ہیں، دنیا کے اغراض کو ہرگز نہ ملاؤ، نمازوں کی پابندی کرو اور توبہ و استغفار میں مصروف رہو، نوع انسان کے حقوق کی حفاظت کرو اور کسی کو دکھ نہ دو، راست بازی اور پاکیزگی میں ترقی کرو تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کا فضل کر دے گا۔ تو یہ توقعات ہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ہم سے۔ دنیا کی خاطر جو ایک دوسرے پر ظلم ہو رہے ہیں ان سے بچیں، راست بازی اور پاکیزگی میں ترقی اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے کا ذریعہ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے فضل سمیٹنے والے ہوں گے تو اس کے فضلوں میں سے ایک بہت بڑا فضل اور انعام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر خلافت کی صورت میں جاری فرمایا ہے، اس سے بھی حصہ پانے والے ہوں گے۔ اور اگر دعوے تو خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کے لیے ہر قربانی کے ہوں گے، اور عمل یہ کہ کسی طرح خلیفہ وقت کو باتوں میں چرا کر دھوکہ دیا جا سکتا ہے، دھوکہ دیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنا قانون استعمال کرتا ہے، اور ظالم اپنے ظلموں کی وجہ سے دنیا داروں سے تو بچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق جس کا علم محدود ہے اس سے تو بچ سکتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ سے نہیں۔ بس ہر ایک کو اپنا اس لحاظ سے بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں نیکیاں پیدا کرنے کس طرح کرنی چاہیے اپنے اندر، کہ نوافل ہمیشہ نیک اعمال کے متمم اور مکمل ہوتے ہیں اور یہی ترقیات کا موجب ہوتے ہیں۔ مومن کی تعریف یہ ہے کہ خیرات و صدقہ وغیرہ جو خدا نے اس پر فرض ٹھہرایا ہے بجا لاوے، اور ہر ایک کار خیر کے کرنے میں اس کو ذاتی محبت ہو اور کسی تصنع و نمائش و ریا کو اس میں دخل نہ ہو۔ یہ حالت مومن کی اس کے سچے اخلاص اور تعلق کو ظاہر کرتی ہے، اور ایک سچا اور مضبوط رشتہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا کر دیتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اور اس کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے۔ الغرض ہر ایک فعل اس کا اور ہر ایک حرکت سکون اس کا اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ اس وقت جو اس سے دشمنی کرتا ہے وہ خدا سے دشمنی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر نیک کام میں، ہر کار خیر میں ایک ذاتی محبت ہو، ایک جوش سے ہو رہا ہو کام، نیکی مجبوری سے نہ ہو رہا ہو، اور کوئی تصنع اور بناوٹ بھی نہ ہو، دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے بھی نہ ہو رہی ہو، دکھانے کے لیے بھی نہ ہو رہی ہو۔ تو یہ ہے تعریف نیک اعمال بجا لانے اور تقویٰ پر قائم ہونے کی۔ اور جب اس طرح پر اعمال بجا لا رہے ہوں گے
تو پھر اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق اس کے انعاموں سے بھی حصہ پانے والے ہوں گے۔ بس ان انعاموں سے حصہ پانے کے لیے ایک مسلسل اور مستقل عمل ہے جس پر ایک مومن کو چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ گزشتہ دنوں کی برکتوں سے جو آپ نے حصہ پایا ہے اس کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف بعض جگہ جو نفرتیں پل رہی ہیں ان کو دور کرنے والے ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ بڑے درد سے، جس طرح آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ میرے مرید ہو کر مجھے بدنام نہ کریں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو چاہیے کہ کوئی امتیازی بات بھی دکھائے، اگر کوئی شخص بیعت کر کے جاتا ہے اور کوئی امتیازی بات نہیں دکھاتا، اپنی بیوی کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہے جیسا پہلے تھا اور اپنے عیال و اطفال سے پہلے کی طرح ہی پیش آتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں۔ اگر بیعت کے بعد بھی وہی بدخلقی اور بدسلوکی رہی اور وہی حال رہا جو پہلے تھا، تو پھر بیعت کرنے کا کیا فائدہ؟ چاہیے کہ بیعت کے بعد غیروں کو بھی اور اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کو بھی ایسا نمونہ بن کر دکھاوے کہ وہ بول اٹھیں کہ اب یہ وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ خوب یاد رکھو کہ صاف ہو کر عمل کرو گے تو دوسروں پر تمہارا ضرور روب پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو بیعت کے عہد کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ نیکیوں میں بڑھنے والے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہوں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہوں، اور یوں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رہے۔ یہاں میرا اس دورے کا کینیڈا میں یہ آخری جمعہ ہے۔ مختصراً یہاں ذکر کر دوں کہ وفا اور جو پیار اور اخلاص میں نے آپ میں دیکھا اور محسوس کیا ہے، خدا کرے یہ ہمیشہ قائم رہے، اور آپ میں سے اکثریت جو اخلاص و وفا میں بڑھی ہوئی ہے، اپنے نمونوں اور اثر کی وجہ سے اپنے کمزوروں کو بھی اپنے ساتھ ملانے والی ہو، ہر فتنے سے محفوظ رہنے والی ہو۔ اللہ آپ کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اور آپ لوگوں کو یہ بھی توفیق دے کہ احمدیت اور حقیقی اسلام کا پیغام اس خطہ کے لوگوں تک بھی پہنچانے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ کے طرف لے جانے والے راستے دکھانے والے ہوں۔ اللہ آپ سب کو آپ کی طرف سے ہمیشہ خوشی کی خبریں پہنچاتا رہے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر